خانہ کعبہ میں میرے پاک نبی نے بت گرائے، تو بت گرانے تھے تو اب کسی کا انتخاب کرنا تھا کہ میں کس کو اپنے ساتھ لوں اور وہ بت گرائے۔ اب وہاں بڑے بڑے جید تھے موجود صحابہ کرام، جناب ابو بکر صدیق بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عمر فاروق اور بڑے بڑے عظیم المرتبت سرکار کے صحابہ، بہت بہت بڑے سرکار کے صحاب مرتبے میں مقام میں موجود تھے۔ اب کیا بات ہوئی، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اصل میں تحقیق کی بات ہوتی ہے، انسان غور کرتا ہے، پڑھتا ہے، یہ باتیں موجود ہیں لیکن توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بہرحال آپ کو میں عرض کیے دیتا ہوں، مجھے بھی اللہ نے یہ کہیں سے عطا فرمائی کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کے بت گرانے کے لیے انتخاب کیا، تو حضور مولا کائنات کا کیوں کیا؟ حضور مولا کائنات کا انتخاب کیوں کیا؟ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بت گرائے، وہ کلہاڑے سے ان کے بت توڑ دیے، بت گرائے، بت توڑ دیے۔ اب وہ واپس آئے، انہوں نے کہا کہ ابراہیم تو نے توڑے ہیں، لامحالہ آپ نہیں توڑے تھے، تو آپ نے ویسے ہی ان کو جو ہے نا لاجواب کرنے کے لیے ان کی بتوں کی بے بسی کا اظہار ان سے ہو جائے، اس لیے آپ نے فرمایا اپنے بتوں سے پوچھو، وہ جو بڑا بت ہے اس سے پوچھو، کلہاڑا اس کے کندھے پہ ہے، اس نے توڑے ہوں گے۔ اچھا، اب اس دور کا کوئی ایسا نام نہاد عالم دین 100 بار کہتا رہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہیں وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن اس دور کے کسی جو نمرودی تھا، اس دور کے کسی کافر کو جرت نہیں ہو سکی کہ وہ کہہ سکے کہ ابراہیم کل تک تے تیرا پیو انہاں بتاں نوں پوجدا رہا تے تو اج نوں توڑ دیتا۔ کوئی تاریخ میں یہ جملہ نہیں دکھا سکتا، کوئی شخص تاریخ میں قرآن کی تفسیر میں یہ جملہ نہیں دکھا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اسی نے توڑے ہیں، اب اس کو سزا دو اور آگ میں پھینک دو، مشورہ کیا، وہ سارے آپ جانتے ہیں۔ تو برادران اسلام، بس آگے چلتے چلتے آپ آ جائیں، اللہ نے فرمایا تھا جناب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ تم ایسا کرو کہ ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ میرے دونوں انبیاء اس خانہ کعبہ کو جو میرا گھر ہے، آپ طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجود کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا کریں علائشوں سے اور ایسی چیزوں سے۔ تو برادران اسلام، اللہ نے تو ادھر اس وقت کہا تھا جب وہ بن گیا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس دن کے لیے ان کو کہا تھا۔ اب میرے پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی صورت میں اور جناب مولا کائنات کی ذات کی صورت میں وہی جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی ذاتیں موجود نظر آتی ہیں۔ گویا کہ اس وقت کہا تھا، اور اس وقت اس خانہ کعبہ کو پاک کرنے کے لیے دو شخص آگے بڑھے، وہ دونوں جناب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی کسی صحابی کو کیوں نہیں کہا؟ دیکھیں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بڑا مرتبہ ہے، سوائے علی کے، سوائے مولا کائنات کے، سوائے شاہ حیدر کرار کے، اور سوائے حضرت ابو طالب کے پتر کے، سوائے حسنین کریمین کے بابا کے، سوائے جناب سیدہ زینب و ام کلثوم کے بابا کے، کوئی شخص ایسا نہیں تھا کہ جو آگے بڑھے اور بتوں کو گرائے۔ اگر کوئی اور جاتا نا بتوں کو گرانے تو پھر اس دور کے کافر یہ تانا دے سکتے تھے، مگر میرے نبی کو یہ منظور نہیں تھا کہ میرے کسی صحابی کا ان لفظوں سے بھی دل دکھے، اس لیے پاک نبی نے اٹھایا ہی جناب ابو طالب کو، فرمایا بت گرانے شروع کرو، بت گرائے۔ اب کسی کی یہ جرت نہیں تھی، اگر حضرت ابو بکر صدیق، جناب عمر فاروق یا کوئی بھی بڑے سے بڑا آدمی بت گرانے کے لیے آگے جاتا تو اس کو کہا جا سکتا تھا آج تو بت ڈیگن، کل تک تیرا پیو تو بت پوجدا رہا، کل تک تیرا باپ تو ان بتوں کو سجدہ کرتا رہا، اور آج تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، اللہ کی محبت میں بتوں کو گرا رہا ہے۔ مگر برادران اسلام، یہ صرف علی پاک تھے جن کو یہ تانا نہیں مل سکتا تھا، یہ تانا نہیں مل سکتا تھا، کبھی کوئی نہیں دے سکتا تھا یہ تانا کہ علی تو نے آج بت گرایا، کل تک تیرا باپ تو بت پوجتا رہا۔ اس کی وجہ ہے، میں نے اسلام کی ہسٹری کو جب پڑھا تو اس میں حیران ہوا کہ عرب کے ہر قبیلے کا ایک بت ہوتا تھا،
اور اس کے نام بھی ہیں. عرب کے ہر قبیلے کا ایک بت ہوتا تھا اور عرب ان بتوں کو پوجتے تھے, ہر قبیلے کا. لیکن بڑے سے بڑا بھی اس تاریخ کی کھوج لگانے والا بھی آئے, میں دعوے سے کہتا ہوں, وہ ساری زندگی بھی اپنی صرف کر دے, وہ ہر قبیلے کا بت تلاش کر سکتا ہے, بنو ہاشم کا کوئی بت تلاش نہیں کر سکتا. بنو ہاشم کا کوئی بت تلاش نہیں کر سکتا. یہ اعلان نبوت سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی پوجا کرنے والے لوگ تھے. یہ موحدین کا ایک گروپ تھا, اور یہ وہی تھا جن کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا تھا, ربنا وابعث فیہم رسولا, یا اللہ میری اولاد میں سے ایک گروپ کو ہمیشہ مسلمان رکھ اور ان میں ہی اپنا رسول عطا فرما. تو اس لیے اس میں یہ حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے مولا کائنات کو اپنے کندھوں پہ چڑھایا اور ان سے بت گروائے, تاکہ کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہ ہو سکے کہ اے علی کل, اے فلاں کہ کل تک تیرا باپ تو خود ان بتوں کو سجدہ کرتا تھا, آج تو نے ان کو گرا دیا ہے. یہ حضور مولا کائنات تھے, کیونکہ سب کو پتہ تھا کہ جس اللہ کی علی پرستش کرتا ہے اسی کا ماننے والا اس کا باپ تھا, اسی کا ماننے والا عبد المطلب بھی تھا.